نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ یہ بہت بھاری تھا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ لِنَعْلَمَ مَن یتبع الرسول، تاکہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی قبلہ جو ہے یہ تبدیل ہونے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ دیکھیں ہم کہ کون ہمارے محبوب کی، کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا کہ کون حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قبلہ تبدیل کرتا ہے اور کون آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، منافقین نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے اسلام پر قائم رہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں تھی، قبلہ کی تبدیلی کو کامل الایمان لوگوں نے تو بہت خوش دلی سے قبول کیا، لیکن جو منافق لوگ تھے وہ اس تبدیلی سے جو ہے ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت ان پر جو ہے یہ تبدیلی گراں گزری۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہونے کے بعد قبول کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ بندہ کوئی کام کر رہا تھا، اس کو منع کیا گیا کہ یہ کام جائز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، اب اگر تو وہ حکم مان لے، حکم کو تسلیم کر لے، اس پر عمل کر لے تو یہ تو ہوا کامل الایمان والا، لیکن اگر دل کے اندر تنگی محسوس کرے، بلا وجہ اڑ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرے، بتانے کے بعد بھی نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے یہ منافقت کی علامت ہے، اس کے دل کے اندر کامل ایمان نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد ہے کہ جن میں یہ مرض بڑی شدت سے جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے، اور اسی مرض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہو چکا ہے۔ حالانکہ کامل مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم معلوم ہو جائے تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے نفس سے اٹھنے والی وہ آواز دبا دے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں اسے روک رہی ہو یا اس کے دل میں تنگی پیدا کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ قبلے کو تبدیل کیا گیا تاکہ پتہ چلے کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا، اکارت نہیں کرتا۔ قبلہ کی تبدیلی یہودیوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور یہ طرح طرح سے مسلمانوں کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے
پڑھی گئی نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے چند اعتراضات کیے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی تو ان کے رشتہ داروں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ یعنی جو منافق لوگ تھے وہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں کے اندر بھی وسوسے یہ ڈال رہے تھے، خیالات ڈال رہے تھے کہ جو نمازیں پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کا کیا ہوگا، اور جو لوگ پہلے وفات پا گئے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھے ان کی نمازوں کا کیا حکم ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اطمینان دلایا گیا کہ ان صحابہ کرام کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد نماز ہے۔ یہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان اکارت نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، تو اس ایمان سے مراد نمازیں ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں وہ بھی اتباع رسول میں ہی تھیں، اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اطاعت رسول میں ہی پڑھتے ہیں، لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی اس وقت خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی مردود ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں اور کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی مردود ہے، کہ اصل الاصول چیز تو حضور کی پیروی کرنا ہے، حضور کی پیروی کرنا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل تو حضور کی پیروی ہے کہ جس طرف حضور نے منہ کر کے نماز پڑھی جو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اسی کی نماز قبول ہے، ورنہ تو مردود ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رب نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ تاکہ ہم دیکھیں کون ہمارے رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز کی بہت اہمیت ہے کہ قرآن میں اسے ایمان فرمایا گیا۔ قرآن میں لفظ نماز صلاۃ ذکر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نمازیں برباد نہیں کرتا، بلکہ ایمان کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان اکارت نہیں کرتا، تو اس ایمان سے مراد نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا ایمان ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اسے ادا کرنا یعنی نماز کو ادا کرنا اور باجماعت پڑھنا یہ کامل ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد صرف نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے، تو جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا اور نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور اس کی سنتوں کے ساتھ اس پر مداومت کی یعنی ان پر عمل کیا، فرمایا وہی کامل ایمان والا ہے۔ یعنی نماز کو اس کی سنتوں سمیت اور اس کے فرائض و واجبات ارکان اور شرائط کے ساتھ جس نے ادا کیا، فرمایا وہی کامل ایمان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔